وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات مل کر پڑھیے محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی انصار الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ یا رب الحسین بحق حسین اس مجلس حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تمام عزاداران حسین کی حفاظت فرما، بحق نبی و آل نبی حاضرین کے مجھ حقیر کے تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما، پروردگار بالخصوص مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو محمد و آل محمد کے انوار سے منور فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ذکر آل احمد ہو رہا ہے وہ عزادار سلامت رہیں، وہ عزاخانے سلامت رہیں، یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے چھلکتی ہوئی حیدری صلوات تلاوت فرمائیے۔ صلوات ایسی پڑھیے کہ جو آل محمد کی خوشنودی کا باعث بنے، مل کے بآواز بلند۔ تعداد کافی ہے، آواز نہ کافی ہے، زحمت نہ سمجھیں تو 14 کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، ذکر حسین کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس عظیم عبادت و سعی کی قبولیت کے لیے، اس علاقے میں رحمتوں برکتوں کے نزول کے لیے، اور جو مومنین تشریف لا رہے ہیں ان کے انتظار کے لیے، اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد نرینہ کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، ملک پاکستان، ملک ایران کی حفاظت کے لیے، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، یوسف سیدہ منتقم خون حسین، وارث کعبہ و منا، وارث مدینہ و نجف، وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے چھلکتی ہوئی حیدری صلوات تلاوت فرمائیے۔ مزاج آمادہ ہوں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سن 1448 ہجری کا پہلا دن آپ گزار کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت پورے چیلنج کے ساتھ میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت ان کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یا حسین سنا جا رہا ہے، یا حسین پڑھا جا رہا ہے، یا حسین لکھا جا رہا ہے۔ سروے کر کے دیکھ لے کائنات، ہر بندہ اس وقت یا حسین سن رہا ہے، یا حسین پڑھ رہا ہے، یا حسین لکھ رہا ہے۔ اور یہ آج شروع نہیں ہوا، 14 صدیوں سے ہو رہا ہے۔ سال کا آغاز ہی نام حسین سے ہوتا ہے۔ کوئی حسین کو نہ مانے وہ سننے پہ مجبور ہے، جو مانتا ہے وہ بولنے اور پڑھنے اور لکھنے پہ مجبور ہے۔ پہلا فقرہ کوٹ شاہ کے مرکزی بارگاہ سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ حسینی سماعتیں بیدار ہیں تو جملہ 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 قبول کیجئے گا۔ میں نے کیا کہا؟ یا حسین لکھا جا رہا ہے، یا سنا جا رہا ہے، یا پڑھا جا رہا ہے۔ 14 صدیوں سے جو حسین پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی سوچ میں ہیں، شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پہ کریں۔ کیونکہ وہ کہانی آسانی سے شروع ہوتی ہے، آسانی سے ختم ہوتی ہے جو ایک دن کی کہانی ہو۔
یا جو 2 دنوں کی کہانی ہو. اب بتاؤں آج تک فیصلہ مورخوں سے کیوں نہیں ہو رہا کہ حسین کا آغاز کہاں سے کریں، اختتام کہاں پہ کریں. حسین ایک دن کا حاکم نہیں ہے، جس کا ایک روز صدیوں پہ چھا جائے اسے حسین کہتے ہیں. بھئی سبحان اللہ، بڑا لطف آ گیا، جملہ آپ تک پہنچ گیا. میں نے کیا کہا؟ جس کا ایک روز صدیوں پہ چھا جائے. میری بات کی تائید کیجئے گا، پوری دنیا میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان، کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اس دنیا میں ان حالات میں ہر بندہ پریشان ہے. کیا خیال ہے؟ جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ بھی پریشان ہے، جو جھونپڑی میں گزارا کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کئی مربوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے ہاں اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ بھی پریشان ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم ایسے ہی حسین کے دیوانے نہیں بن گئے. اضطراب کے عالم میں، بے چینیوں کے ماحول میں، ہمیں جس سائباں کے سائے میں اطمینان کا سانس ملتا ہے نا، اسے مجلس شبیر کہتے ہیں. بھائی گرمی کا عالم ہے، تم صبح سے نکلے ہو ذکر حسین میں شرکت کر رہے ہو. اس وقت دنیا اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر مضطرب ہے، تم مجلس شبیر میں بیٹھ کے مطمئن ہو. کیا خیال ہے؟ حسین زمانے پہ چھا گیا ہے. اور دیکھیے انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس مجلس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اس مجلس میں آنے کے لیے کسی مکتب کی قید نہیں ہے. آپ کے شانے کے ساتھ سنی بھی بیٹھا ہوگا، مسلم کے ساتھ نان مسلم بھی بیٹھا ہوگا، کیونکہ جو فرقوں میں بٹ جائے اسے حسین نہیں کہتے، جو زمانے پہ چھا جائے اسے حسین کہتے ہیں. حسین شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین محسن انسانیت ہے. آج تمہیدی گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جب تک بات چلے گی چلانے کی کوشش کریں گے. آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو بات آگے بڑھاؤں. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیے. جیسے علم ترقی کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جہلا نے ایسا کام کیا اور اسلام پر ایسا وار کیا کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتا. بھئی شیعہ کو سنی سے نفرت دلا دی گئی، سنی کو شیعہ سے نفرت دلا دی گئی. دیوبندی بریلوی کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا، بریلوی دیوبندی کے گھر آنا پسند نہیں کرتا. مگر ایک چار دیواری ایسی ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے سنی بھی نکل پڑتا ہے، شیعہ بھی نکل پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے جس جزیرے پر کسی مکتب اور فرقے کی قید نہ ہو، اس جزیرے کو مجلس شبیر کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا ان مجلسوں کے اصول اپنے ہیں. تبرک بھی بانٹا جاتا ہے، نیاز بھی بانٹی جاتی ہے، اور مومنین کے لیے فضائل و مصائب و مناقب و سیرت پڑھی بھی جاتی ہے. نیاز بانٹی جائے گی مجلس کے بعد، ہر مجلس کے بعد ہوتی ہے. یاد رکھنا 2 قسم کی نیازیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو گیٹ سے ملتی ہے، ایک وہ جو ممبر سے ملتی ہے. گیٹ سے بھی ملتی ہے، ممبر سے بھی ملتی ہے. اچھا کچھ لوگ گیٹ پہ ملنے والی نیاز نہ ملنے پر نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. یاد رکھنا اگر گیٹ والی نیاز نہ ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنا ممبر والی مل جائے. اب گیٹ سے کون سی ملے گی یہ کاظمی سادات ہی جانتے ہیں، اس عشرے کے بانیان خادمین ذکر حسین جانتے ہیں. میں وہ بتا سکتا ہوں جو ممبر سے ملے گی. کیا خیال ہے؟ لیں گے نا یہ نیاز جو ممبر سے ملے گی؟ اس ممبر سے تبرک ملے گا درس شرافت کا، اس ممبر سے سبق ملے گا حیات کا،
یہاں سے تبرک ملے گا صداقت کا، یہاں سے تبرک ملے گا ہدایت کا، یہاں سے تبرک ملے گا بیداری کا، یہاں سے تبرک ملے گا خودداری کا، یہاں سے تبرک ملے گا ایمان کا، یہاں سے تبرک ملے گا قرآن کا، یہیں سے ہر جزا ملے گی، یہیں سے کربلا ملے گی۔ صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند۔ اس عظیم اجتماع میں سعادت ہے مجھے خطاب کرنے کی۔ جتنے بھی دنیا میں پروگرامز ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجلس عزا کی صورت میں ہو، کسی محفل کی صورت میں ہو، میلاد کی صورت میں ہو، قرآن خوانی کی صورت میں ہو، رمضان ٹرانسمیشن کی صورت میں ہو، ہر پروگرام کا مقصد ہے ہدایت۔ بھئی دین کے نام پہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور رمضان ٹرانسمیشن میں تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت سے نالاں ہو جاتی ہے کہ آپ انہیں ہدایت کے لیے بٹھا بیٹھے ہیں جو 11 مہینے گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہدایت کریں گے جن کے پاس اپنی ہدایت نہ ہو؟ یہی تو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہدایت کریں گے جو خود ہدایت پہ نہ ہو؟ بھئی ہدایت تو وہ کریں گے جو خود ہدایت پہ ہو۔ ہدایت کے 2 طریقے ہیں، یاد رکھیے گا 2 طریقے۔ پہلا طریقہ آراء الطریق، راستہ دکھانا۔ دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ پہلا راستہ دکھانا، دوسرا منزل تک پہنچانا۔ ایصال، الف یہ صاد الف لام، کیا بنا؟ ایصال، پہنچانا۔ ایک لفظ ہوتا ہے ارسال، الف رے سین الف لام، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ ارسال بھیجنا، ایصال پہنچانا۔ جو شے بھیجی جائے، بھیجی تو جاتی ہے، نہیں یقین آگے پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ ایک شے ارسال کرو، نہیں یقین آگے پہنچی بھی یا نہیں، مگر جو ایصال کرو یقین ہے کہ پہنچی ہے۔ جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نجات کے لیے ہم مجلس کا انعقاد کرتے ہیں برائے شاباش ایصال ثواب۔ فکرہ کہہ دوں، ہم مر جائیں قبر میں کچھ بھی بھیجے نہیں یقین، ذکر علی پہ اتنا بھروسہ ہے، ادھر سے بھیجیں ادھر قبر میں جاتا ہے۔ بھئی برائے ایصال ثواب، برائے ایصال، تو ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، پہنچانا۔ تو ہدایت کے کتنے طریقے ہیں؟ 2، راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا۔ مزید آسان کروں، میں پہلے بھی آپ کے ہاں آتا رہتا ہوں، اگر کوئی نیا مہمان آ جائے، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی واعظ، اینی باڈی ایلس، کوئی بھی آئے، وہ چوک میں کھڑے ہو کر، گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر پوچھے کسی سے کہ مجھے امام بارگاہ کوٹ شاہ میں جانا ہے، کیسے جاؤں؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ حضور سیدھا چلے جائیں، پھر رائٹ ہو جائیے گا، پھر لیفٹ ہو جائیے گا، پھر رائٹ ہو جائیے گا۔ رائٹ ہوتے ہوتے سیدھا بارگاہ ہے امام بارگاہ، سیدھا بارگاہ ہے کوٹ شاہ کا۔ یہ ہے راستہ دکھانا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا۔ آپ نے کسی سے پوچھ لیا ہمیں امام بارگاہ جانا ہے، اور وہ کہے گا جی جی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اور وہ بارگاہ کے گیٹ پہ پہنچنے کے بعد کہے گا حضور یہ ہے وہ بارگاہ۔ کتنے طریقے ہو گئے ہدایت کے؟ 2، آراء الطریق، راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ پہلا فکرہ ولائی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جو حسینی چہرے بیٹھے ہیں، ہم ایسے ہی حسین کے دیوانے نہیں ہو گئے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، اوصیاء آئے، اولیاء آئے، 1.25 لاکھ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، حسین نے منزل تک پہنچایا ہے۔ 1.25 لاکھ نے راستہ دکھایا ہے۔ کاظمی صاحب میرا خیال ہے کوٹ شاہ میں نعرہ لگانے پہ پابندی ہے کیا؟
بھائی کیا بات ہے، بیدار ہو گئے، مجمع میرے ساتھ ہے، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنے کا۔ خریدار بیٹھے ہیں میرے سامنے، کتنے طریقے ہدایت کے، شاباش۔ پہلا طریقہ راستہ دکھانا، دوسرا طریقہ اونچی بولو بلند آواز سے، منزل تک پہنچانا۔ نبیوں نے راستہ دکھایا، حسین نے منزل تک پہنچایا۔ اچھا، جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میرے سامنے بیٹھی ہے، آدم کے بیٹو مجھے اتنا بتاؤ تمہارے باپ آدم کی قبر کہاں ہے؟ نجف اشرف میں، مولا امیر کے دائیں جانب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ نجف اشرف میں، مولا امیر کے بائیں جانب۔ کتنی شان ہے ان کی جو نبی کے دائیں بائیں ہیں، علی کے دائیں بائیں نبی سوئے ہیں۔ بھائی دائیں جانب آدم، بائیں جانب نوح۔ میں نے کیا فکرہ کہا تھا؟ نبیوں نے راستہ دکھایا، حسین نے منزل تک پہنچایا۔ کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب لاؤ، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت لاؤ جہاں سے یہ مل جائے کہ جو حضرت آدم کی قبر کی زیارت کرے گا اسے خدا مل جائے گا، جو حضرت نوح کی قبر کی زیارت کرے اسے خدا مل جائے گا۔ نہ، اسی نجف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من زارا قبر الحسین فقد زار اللہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں زندہ باد، نبیوں نے راستہ دکھایا، حسین نے منزل تک پہنچایا۔ مزید آسان کروں، حضرت نوح نے راستہ دکھایا ہے، محمد کے بیٹے حسین نے منزل تک پہنچایا ہے۔ دلیل دیتا ہوں بھائی، بغیر دلیل کے آگے نہیں چلوں گا۔ حضرت نوح کے پاس نجات کی کشتی ہے، حسین خود نجات کی کشتی ہے۔ بھائی زندہ باد۔ حضرت نوح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نجات کی کشتی بنا دو، اور اعلان کر دیا جو اس کشتی میں آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جو کشتی میں آ گئے کامیاب ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے مر گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ پیچھے رہنے والوں میں نوح کا سگا بیٹا بھی تھا، نوح کی زوجہ بھی تھی، مر گئے، انتقال، غرق ہو گئے۔ لعنت ان کا مقدر، پروردگار تیرے نبی کی زوجہ ہے، سگا بیٹا ہے، کچھ تو رعایتی نمبر دے دے۔ عجب نہیں آواز توحید محسن کاظمی، میں عادل ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا رشتہ دار کون ہے، یہ دیکھتا ہوں نبی کا وفادار کون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آنے والا کامیاب ہے، نوح کے در پہ آنے والا کامیاب نہیں ہے، کیونکہ نوح کے پاس نجات کی کشتی ہے، حسین خود نجات کی کشتی ہے، حر جانتا تھا حسین نجات کی کشتی ہے۔ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا، آخری شب آ گیا، کنارے پہ سوار ہو گیا، حسین نے ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات پڑھے مل کے آواز سے والا، سب مل کر بولیے۔ انبیاء نے راستہ دکھایا ہے، حسین نے منزل تک پہنچایا ہے۔ بھئی جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، وہی سوالات جو ہر سال کیے جاتے ہیں، ماتم کہاں لکھا ہے، رونا کہاں لکھا ہے؟ اجازت ہے میں اس پہ دو جملے بول دوں؟ نہیں بسم اللہ، دو چار بندوں نے کی ہے، پیچھے والا مجمع، بھائی مجمع بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن آواز اس طرح نہیں ہے۔ اجازت ہے؟ دیکھیں، نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ بڑے بڑے سفروں پہ نکلتے ہیں نا، راستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ غازی کا عالم نظر آ جائے، دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا
اپنا ہے۔ حضور بسم اللہ، بہت شکریہ محبتوں کا۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ سوالات ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے، ذہنوں میں سوال پیدا ہونا چاہیے۔ جو ذہن سوال پیدا نہ کرے وہ بیمار ذہن ہوتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ دنیا کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے۔ نکلی ہے شیعہ قوم، کیوں؟ حسین ابن علی کی محبت میں قتل حسین ہوا کربلا میں، محمد کا بیٹا قتل ہوا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا قتل حسین کی وجہ کیا تھی۔ حق تو یہ بنتا تھا، سوال یہ ہوتا کہ حسین ابن علی جو محمد کا فرزند ہے، کلمہ پڑھنے والے مفتیوں نے قتل حسین کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟ آج کا جاہل مولوی، بلکہ ہمیشہ کا جاہل مولوی یہ جانتا تھا کہ جوانوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، پازیٹیو سوال دبانے کے لیے نیگیٹو سوال شروع کر دیے۔ سوال یہ پیدا کیے جائیں، یہ کالے کپڑے کہاں لکھے ہیں، یہ رونا کہاں لکھا ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے؟ بھئی تم سوال کر رہے ہو، ہم جواب دے رہے ہیں، اور 14 صدیوں سے دے رہے ہیں، اور سوال بھی وہی ہے بار بار۔ تم ایک بار کرتے ہو، ہم 10 بار جواب دیتے ہیں۔ تم پوچھتے ہو، ہم بتاتے ہیں۔ تم اپنے بڑوں کی سنت پہ چلتے ہو، ہم اپنے بڑوں کی سنت پہ چلتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب، ان سوالوں کے جواب ہمیں کہاں سے میسر ہوں گے؟ تو قرآن نے آواز دے کے فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بتحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بھائی قرآن پڑھا کبھی؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ ہاتھ بلند کریں۔ ماشاءاللہ، اب زبان سے بتائیں، پڑھا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ بلند کیا وہی بول کے بتائیں، پڑھا ہے؟ نہیں، جتنے ہاتھ، بھئی اتنی ساری زبان ہے وہ نہیں ہل رہی، اتنا لمبا بازو بلند کر دیا۔ پڑھا ہے؟ پھر بولیے پڑھا ہے۔ سورہ یوسف کا کبھی مطالعہ کیا؟ اتفاق ہوا؟ ترجمہ یاد ہے؟ اس سورہ میں کیا بات ہو رہی ہے یاد ہے؟ بچوں نے تو مووی بھی دیکھی ہوگی، فلم حضرت یوسف علیہ السلام کی، یاد ہے؟ اوکے، اسی سورہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، حبیب ہم آپ تک بہترین قصہ پہنچا رہے ہیں۔ بھائی اسی قرآن میں حضرت آدم کا قصہ ہے، اسی قرآن میں حضرت نوح کا قصہ ہے، اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، اسی قرآن میں موسیٰ و عیسیٰ کا قصہ ہے۔ ان قصوں کو اللہ نے بہترین قصہ نہیں کہا۔ کس قصے کو بہترین قصہ کہا ہے؟ حضرت یوسف کے قصے کو۔ بھئی میں گفتگو کرتے وقت، گفتگو کے دوران اگر کہوں جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ بہترین جملہ ہے، میرے بعد ذاکر صاحب پڑھیں گے، وہ قصیدہ پڑھنے سے پہلے کہہ دیں جو قصیدہ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ والا شعر بہترین شعر ہے، ہمارا بہترین کہنا اور ہے، وہ کتنا بہترین ہوگا جسے اللہ کہے یہ بہترین ہے۔ بھائی جسے اللہ کہے حضور یہ بہترین ہے، اللہ نے کہا ہے تو بات تو ہوگی۔ احسن القصص، حبیب ہم آپ تک بہترین قصہ پہنچا رہے ہیں، آمادہ ہیں اس بہترین قصے کے بہترین ہونے کی وضاحت کروں؟ بہترین وہ آخری محلہ جو پنکھے کی تلاش میں وہیں پہ بیٹھ گیا، آگے آنا پسند نہیں کیا۔ بھائی تم وہیں بیٹھ گئے ہو مگر بات تو پہنچ رہی ہے نا، اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔ بہترین قصہ دیکھیے، میں یہاں جتنی دیر بھی گفتگو کروں، اگر میری تقریر کے بعد جوان مجلس سے باہر جائے، کوئی باہر کا بندہ اس سے پوچھے کہ قاسمی صاحب نے پورے گھنٹے میں کیا پڑھا، اگر تو آپ میری تقریر کو 2 لفظوں میں بیان کر دیں تو یہ بہترین تقریر ہے۔ بھائی سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر 2 لفظوں میں بیان کر دیں بہترین۔ ایک جوان ہے، مطالعے کا بڑا شوق ہے، کتاب بینی کا شوق رکھتا ہے، اسٹڈی کا ذوق رکھتا ہے، گھر میں بیٹھا اتنی ضخیم کتاب کو اٹھایا، ہفتہ پورا لگا دیا اس کے مطالعے میں۔ اب ہفتے کے بعد کتاب بند کی، گھر والوں سے کہا جس کتاب کو شروع کیا تھا مکمل ہو گئی۔ اب اگر گھر والے پوچھ بیٹھیں اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور وہ پوری کتاب کو 2 لفظوں میں بیان کرے تو یہ بہترین کتاب ہے۔ بھئی تقریر کو 2 لفظوں میں سمیٹیں تو بہترین تقریر ہے، کتاب کو، تحریر کو 2 لفظوں میں سمیٹیں
تو بہترین تحریر ہے. فقرہ کہہ دوں، اس کا مطلب ہے جو کتاب کم سے کم الفاظ میں سمٹ جائے وہ بہترین کتاب ہے. اللہ جانے قرآن کتنا بہترین ہے جسے اللہ نے نقطے میں سمیٹ دیا ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی قرآن کتنا بہترین ہے جسے اللہ نے نقطے میں سمیٹ دیا ہے. امیر ممکنات حیدر کرار محمد کا وسیع، اللہ کا بنایا ہوا حقیقی خلیفہ رسول. ایک بار کسی نے پوچھا یا علی کائنات کا علم کہاں سے ملے گا؟ علی نے فرمایا بلارت پہنے والا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خوش قدر نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں نہ ہو. اللہ نے پوری کائنات کا علم کتاب میں رکھا ہے. مولا کتاب کا علم فرمایا قلب قرآن یاسین میں ہے، یاسین کا علم فرمایا فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے. انا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. اب جملہ کہہ دوں، اس نقطے کو سمیٹو تو علی بنتا ہے، علی کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے. سب مل کے اللہ نے پورا قرآن ایک نقطے میں سمیٹ دیا. نقطہ جانتے ہیں؟ نقطہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ڈاٹ، یہی کہا. اچھا میں مزید آسان کروں، ادھر رکھیے کاغذ، ادھر اٹھائیے قلم، قلم کو کاغذ کے ساتھ کریں ٹچ، بنتا ہے نقطہ. بھائی پیچھے سے داد آ گئی، آپ کی محبتوں کو سلام. قلم کو اٹھا کے کاغذ کے ساتھ کریں ٹچ، کیا بنا؟ نقطہ. نقطہ وجود میں تب آتا ہے جب کاغذ قلم ملیں. زندہ باد. نقطہ اب کاظمی صاحب میں آپ کا مجمع دیکھ رہا ہوں. نقطہ وجود میں تب آتا ہے جب کاغذ قلم ملیں. یہ جو کاغذ قلم کے دشمن تھے نا، اصل میں نقطے کے دشمن تھے. بھائی سبحان اللہ. کاغذ، بھائی نقطے. چلو نقطے پہ مزید بات کرتے ہیں. آپ اگر آمادہ ہو ہی گئے ہیں، مجمع ماشاءاللہ مزید آ رہا ہے، آتا رہے گا، اور کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 8:30 بجے ممبر پہ حاضر ہو جاؤں تاکہ تسلی سے گفتگو ہو اور مطمئن ہو کے ہو. آج چونکہ پہلا دن تھا تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، انشاءاللہ کل 8:30 بھرپور کوشش ہوگی. آپ بھی آئیں گے نا 8:30 بجے؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آپ خود بھی چاہتے ہیں نا؟ چلیں انشاءاللہ. نقطہ، اللہ نے پورے قرآن کو نقطے میں سمیٹ دیا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک نقطے میں پورا قرآن؟ شاہ صاحب ایک نقطے میں پورا قرآن. اچھا علی کے دشمن کی یہ پرانی عادت ہے، جب بھی فضیلت علی پہ کوئی بات ہو جائے تو پلٹ کے کہتا ہے کیسے قبول کریں، یہ بات عقل ہی نہیں مانتی. تمہیں کس نے کہہ دیا جو عقل میں آئے اسے علی کہتے ہیں؟ بابا جو عقل میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں. علی کے زندہ باد. جو عقل میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں. مزید آسان کروں، یہ میرے سامنے مختلف کیمرے لگے ہیں جو میری بات کو محفوظ کر رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں گا میری یہ بات رہے گی. کیمرہ کتنا سارا ہے، اتنا سارا، اور میں 4-5 فٹ کا وجود، اتنے سارے کیمرے میں میں اتنا سارا آ گیا. یہ کیمرہ آپ پہ بھی پھرے گا، پریشان نہ ہوئیے، آپ بھی آ جائیں گے. اتنا مجمع اتنے سے کیمرے میں آ گیا. چلو کیمرے کو چھوڑیے، ذرا 20-30 سال میرے پیچھے آئیے، میرے ساتھ پیچھے چلیے. وہ 20-30 سال قبل ایک VCR میں کیسٹ ڈالتے تھے، یاد آ گیا؟ اچھا آپ نے دیکھی ہے، باقیوں نے نہیں دیکھی. سب نے دیکھی ہے لیکن باقی تو کہہ رہے ہیں، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے نہیں دیکھی. اچھا اس کیسٹ میں آپ کے اماں ابا کی شادی بھی تھی.
یاد ہے؟ اچھا جب وہ وی سی آر میں ڈالی تو دادا بھی نظر آ گئے، وہ نانی پر نانی بھی تھی، مر گئی مگر کیسٹ میں ہے، اتنی سی کیسٹ میں سسرال میں کے سارے آ گئے۔ توجہ ہے؟ سسرال کی بات آئے تو مان لیتے ہو۔ چلو وی سی آر کی کیسٹ ختم ہو گئی، اب چلتے ہیں مزید آگے، علم ترقی کرتا گیا، سائنس کا زمانہ بدلتا گیا، وی سی آر کا زمانہ ختم ہو گیا، سی ڈی آ گئی، ڈی وی ڈی، اتنی باریک، اتنی سی باریک میں آپ کے کوٹ شاہ کے پورے عشرے کی ویڈیوز موجود ہیں، اتنی سی سی ڈی میں سارے آ گئے۔ چلو سی ڈی کو چھوڑیے، ذرا قریب آ جائیے مزید، موبائل میں میموری کارڈ ڈال دیا، اس اتنے سے کارڈ کے اندر مجلسیں بھی آ گئیں۔ حضور اب تو لائبریریوں کا رواج ہی ختم ہو گیا، لوگوں نے موبائل میں لائبریریاں بنائی ہیں، قرآن لائبریری وہ موبائل میں، اتنے سے میموری کارڈ کے اندر لائبریری، قرآن کے 30 پارے، سیاہ ستہ، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، مقاتل کی کتابیں، مقتل کی کتابیں، فضائل کی کتابیں، مناقب کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کی تفسیریں، اتنے سے کارڈ میں۔ چلو کارڈ کو دور کیجئے، اب تو کارڈ کا دور بھی چلا گیا۔ موبائل میں اپنی میموری اتنی ہوتی ہے کہ سارے زمانے کی کتابیں اس میں سیو کر سکتے ہیں۔ موبائل دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، میں بتا دیتا ہوں، اتنا سارا ہوتا ہے، اس میں سیل تار کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی، امریکہ میں اگر آپ کا بیٹا رہتا ہے تو وہاں بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوٹ شاہ میں موبائل کا رواج نہیں آیا ابھی۔ ذرا اپنے دائیں پہلو پہ ہاتھ رکھیے، دائیں پہلو پہ، یہ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو سمجھ آ گئی نا، موبائل کے اندر ساری دنیا کی کتابیں آ گئیں۔ مجھے بتائیے، یہ جس کی عقل میں علی نہیں آتا، یہ موبائل کس نے بنایا؟ انسان نے۔ کس نے بنایا؟ حد ہو گئی، انسان کے بنے موبائل میں ساری دنیا کی کتابیں آ جائیں تو مان لیتا ہے، اللہ کے بنے نقطے میں قرآن آئے تو عقل نہیں مانتی۔ بھائی عقل اس کا مطلب ہے مسئلہ عقل کا نہیں، مسئلہ تیرا ہے، تجھ سے علی برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ تک بہترین قصہ پہنچا رہے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، بہترین، اللہ نے قرآن کے اس قصے کو بہترین قصہ کہا ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ جس تقریر کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹا جائے وہ بہترین تقریر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قصہ بہترین قصہ ہے، اگر آمادہ ہوں تو کوشش کریں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں یہ سارا سورہ سمٹ گیا۔ بھئی سارا سورہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، تفاسیر بھی آپ نے سنی، سب جانتے ہیں، تو کون سا ہے، کون سے الفاظ ہیں؟ سنیے، بیٹھے مجمع، جلدی بیٹھے، میں بات آگے بڑھاؤں، سنیے۔ کون سے الفاظ ہیں جن الفاظ کو بکھیرا جائے تو یہ پورا قصہ بنتا ہے، اور اس قصے کو سمیٹا جائے تو یہ الفاظ بنتے ہیں؟ حضور مجھے 3 الفاظ ملے ہیں جن میں سارا سورہ موجود ہے۔ پہلا لفظ حسن، دوسرا لفظ محبت، تیسرا لفظ آنسو۔ ہائے جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی مزید وضاحت کروں۔ حسن یوسف کا، محبت زلیخا کی، آنسو یعقوب کے۔ بہترین قصہ، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بھئی سورہ یوسف والا قصہ، یہ یوسف والا قصہ بہترین کیوں بنا؟ کتنے الفاظ میں سمیٹا گیا؟ 3، حسن، محبت، آنسو۔ پھر بولیے میرے ساتھ، حسن، محبت، آنسو۔ آج کا سبق بچوں یاد کرو، حسن، محبت، آنسو۔ حسن یوسف کا، محبت زلیخا کی، آنسو یعقوب کے۔ بہترین قصہ ہے۔
آج تجھے میں بھی یہ قصہ دکھاؤں، حسن حسین کا، محبت اللہ کی، آنسو وفاداروں کے، کربلا زمانے کا بہترین قصہ ہے۔ حسن، محبت، آنسو۔ مزید آسان کروں، ادھر حسن کس کا؟ چلیں مان لیتے ہیں یہ قصہ بہترین قصہ تھا جو اللہ نے فرمایا، اور یقیناً بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 3 الفاظ، حسن، محبت، سارے بولو، حسن، محبت، شاباش، پھر بولیے۔ یہ تینوں الفاظ اس قصے میں بھی ہیں، یہ تینوں الفاظ کربلا میں بھی ہیں، وہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین۔ وہ تو بہترین ہے، اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں، جسے اللہ بہترین کہے، لیکن اسی معیار پہ قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کے طریقے بدلتے ہوئے نہیں پائیں گے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، جو طریقہ وہاں تھا وہ یہیں پہ ہے، جو معیار ادھر تھا وہ یہیں پہ ہے، تو یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین۔ اب ان دونوں قصوں کو رکھو سامنے، اب بتاؤ ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ بھائی نتیجہ پہنچ گیا، یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین، ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ مزید آسان کر دوں، بتا دوں، ادھر حسن ہے یوسف کا، ادھر ہے علی اکبر کا۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر ہے حسن یوسف کا، ادھر ہے علی اصغر کا، ادھر ہے حسن یوسف کا، ادھر ہے عباس کا، ادھر ہے حسن یوسف کا، ادھر ہے حسین کا۔ مزید آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی کچھ لے کر جائیں۔ مجھے تقریباً 40 سے 45 منٹ ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، ایسا ہی ہے؟ اوکے، اس پورے دورانیے میں ظاہرہ گرمی کا موسم ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، میرا بدن، میرے کپڑے، میرا لباس پسینے سے شرابور، اتنا پسینہ آ رہا ہے، جلدی کرو، کوئی ڈاکٹر لے کر آؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہنس پڑے، میں نے کوئی لطیفہ سنایا؟ آپ کہیں گے لطیفہ نہیں سنایا، مگر جو بات کی ہے یہ تو لطیفے سے کم نہیں۔ بھلا پسینہ نکلنے پہ بھی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کہنے لگے پسینہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں جسے روکنا ضروری ہو، ڈاکٹر کو بلانے کا کیا فائدہ؟ اچھا سر تپا، میں پسینے سے بھیگا پڑا ہوں، آپ کو ذرا فکر نہیں کہ پسینہ نکلا ہے، کچھ تو کرو اس کا۔ اگر یہاں ہاتھ ماروں اور غلطی سے کوئی ایسی شے میری انگلی پہ لگ جائے کہ خون نکلنا شروع ہو جائے، نا 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 نا، پیچھے والے نہیں معلوم سوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، یا آواز پیچھے ٹھیک نہیں جا رہی، ٹھیک جا رہی ہے، آواز بالکل کلیئر ہے، اردو کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پسینہ اتنا نکلا، کوئی فکر نہیں، خون 2 قطرے نکلا، سب کو فکر لگ گئی۔ محمد کی جبیں سے پھوٹتے پسینے کا ایک قطرہ ہے یوسف۔ زندہ باد پیچھے والو، زندہ باد۔ کیا کہا میں نے؟ ادھر یوسف کا حسن، ادھر حسین کا حسن، محمد کی جبیں سے پھٹنے والے پسینے کا ایک قطرہ ہے یوسف، حسین محمد کا خون ہے، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی۔ کیا کہا حدیث کسا میں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی، یاد ہے؟ وَدَّمُهُمْ دَمِي، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون۔ اچھا بیدار مجمع ہے میرے سامنے، مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، یہ پنجتن جو چادر کے نیچے اکٹھے ہیں، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ ایج کے لحاظ سے بڑا کون ہے؟ مرتبے کے لحاظ سے بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضور والا۔ حضرت نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ حق تو بنتا تھا فرماتے میرا گوشت ان کا ہے، ان کا خون میرا، حق تو بنتا تھا فرماتے میرا خون ان کا ہے۔ عجب نہیں آوازیں مصطفیٰ آئے،
ان کا قاتل میرا قاتل ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان کا گوشت میرا ہے، ان کا گوشت میرا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا گوشت ان کا ہے، ان کا خون میرا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون ان کا ہے، ذرا گوشت خون کو سائیڈ پہ رکھو، یہ فرمایا ہے ان کا میرا ہے، یہ نہیں فرمایا میرا ان کا ہے۔ ان کا میرا ہے، ان کا میرا ہے، میرا ان کا نہیں ہے، ان کا میرا ہے، میرا ان کا نہیں۔ جب تک سارے ساتھ نہیں ملیں گے میں کہتا جاؤں گا تاکہ کسی بھی جملے پہ آپ تک پہنچ جائے بات۔ ان کا میرا ہے، میرا ان کا نہیں ہے، ان کا میرا ہے، میرا ان کا نہیں۔ نبی جانتے ہیں ضروری نہیں جو میرا ہو وہ ان کا بھی ہو، مگر یہ ضروری ہے جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہیں نعرہ ایسا لگائیں کہ غدیر یاد آ جائے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں آج کی اس پہلی مجلس میں اور مرکزی عشرے کی پہلی مجلس میں، مرکزی اجتماع کے سامنے پورے جی ٹی روڈ کا نمائندہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی علی کا نعرہ لگانا شرم نہ کرنا، علی کا نعرہ لگاتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھنا مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ میں باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، ابھی مغربین کی پڑھ کے آیا ہوں، عشق کی پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر کیمروں کی زد میں ہوں۔ خدا کی قسم نعرہ لگاتے کبھی شرم محسوس نہ کرنا، مجھے مصطفیٰ کی قسم، کبریا کی قسم، یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ مل کے کہو حیدری، سبحان اللہ۔ اب بہترین قصے کی سمجھ آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی، مزید سمجھا دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ آیاتن، نشانیاں ہیں۔ آیت کی جمع آیات، نشانیاں ہیں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو اس کا مطلب ہے وہ تین الفاظ جو اس قصے میں تھے وہ ادھر بھی ہیں۔ کون کون سے؟ حسن، محبت۔ اچھا آپس کی بات ہے کہ محبت کا معنی دنیا نے کچھ اور ہی سمجھا ہے۔ لفظ محبت اتنا حسین تھا، کچھ بدنام عاشقوں کی وجہ سے حسین تھا۔ لائٹ آئے گی؟ ٹائم بتا۔ محبت کی بات ہو رہی تھی تو حبیب بھی آ گئے۔ حضور بسم اللہ، اہلاً و سہلاً۔ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشت بے پایاں ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بگولا ہے، ادھر میں آپ کو سنا رہا ہوں، محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت
معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ بھائی بہترین قصے کی بات کریں اور اختتامی منزل کی جانب چلیں، میں نے کیا کہا؟ بہترین قصہ جو اللہ نے یوسف کا قصہ قرار دیا، کون سے الفاظ؟ محبت، حسن، آنسو، اور یہی تین الفاظ کربلا کی کہانی میں، حسن، محبت، آنسو۔ گزشتہ گفتگو سے بات سے بات کو ملائیں تاکہ یہ جوان تب تک بیٹھے۔ ادھر حسن یوسف کا، ادھر علی اکبر کا، ادھر محبت زلیخا کی، ادھر خدا کی۔ اب اسے وضاحت، اس کی وضاحت کی تو ضرورت نہیں۔ ادھر آنسو یعقوب کے، ادھر عزاداروں کے۔ بھائی یعقوب ایک بار رویا تھا، یعقوب رویا ایک، رونے والا بھی ایک، رویا بھی ایک بار، گو کہ وہ رونا لمبا تھا مگر ایک بار۔ ادھر رونے والے کروڑوں رو رہے ہیں قیامت تک۔ حبیب بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں۔ بہترین قصہ یوسف کا، بہترین قصہ کربلا کا، ادھر بھی حسن، ادھر بھی حسن، ادھر بھی محبت، ادھر بھی محبت، ادھر بھی آنسو، ادھر بھی آنسو۔ فرق بتا دوں، جب یوسف کی محبت میں یعقوب روئے تو بینائی جاتی ہے، حسین کی محبت میں عزادار روئے بینائی آتی ہے۔ بینائی آتی ہے۔ عزادار حسین کی محبت میں گھروں سے نکل آئے، کس لیے؟ رونے کے لیے۔ فضائل اپنی مرضی کا سنا ہے مگر مصائب پہ توجہ دائیں بائیں نہ ہو۔ بچوں ادھر دیکھو، آج محرم کی پہلی بھی گزر گئی، سارا سال انتظار کرتے ہو نا کب چاند نکلے، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو۔ ہر چاند دیکھ کے مبارک دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی عزادار نے اس چاند کو دیکھا، بے ساختہ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں زیادہ لمبا مصائب آج نہیں پڑھوں گا، کل انشاءاللہ وقت پہ ممبر پہ ہوں گا، ابھی تشریف لے آئیے گا وقت پہ۔ وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسین کھیلتے تھے، اسے الوداع کر کے حسین جنگلوں میں آ گیا ہے، ابھی سفر میں ہے، ایک رات رہ گئی ہے سفر میں مسافر کی، کل منزل پہ پہنچ جائے گا۔ نانا کی قبر پہ آ کے کہتا تھا، نانا مبارک ہو تجھے اپنا یہ مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آج سفینہ، ایک رات کا مہمان تیرے دل کا نگینہ، اصغر ہے میرے ساتھ اور معصوم سکینہ۔ نانا امت سے رسالت کا اجر خوب ملا ہے، زینب کو لیے وطن سے شبیر چلا ہے، اجرکم علی اللہ۔ میری مائیں بہنیں مجلس اعزا میں تشریف فرما ہیں، مولا تمہارے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ اے عزادار بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہمارے بر صغیر کا رواج ہے جب بھی کوئی چاند نکلے نا، خصوصاً عید کا چاند، مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو زیور پہناتی ہیں۔ آج پہلا دن گزرا ہے چاند کا، میں منت کروں گا جسے زیور پہنائے تھے نا، آج اس کے زیور اتار دینا۔ بچہ پوچھے گا تو صحیح، اماں پچھلے چاند پہ زیور پہنائے تھے، یہ اب کیا ہوا؟ کہنا بیٹا سجے گھروں کے اجڑنے کا موسم آ گیا، جو کائنات کے امیر تھے وہ غریب ہو گئے ہیں۔ شریفو دعا کرو کسی سے وطن نہ چھڑوایا جائے۔ حسین کے لیے بڑا مشکل تھا، مقتل کے جملے ہیں، حسین نے ماں کی قبر کو الوداع کیا، حسین نے بھائی کی قبر کو وداع کیا، حسین نے نانا کی قبر کو وداع کیا، مگر جب نانا کی قبر پہ آیا نا بڑے وقار کے ساتھ آیا، جب بھائی کی قبر پہ آیا بڑے وقار کے ساتھ آیا۔ معلوم
ہوتا تھا حسینی جوان ہے، لیکن شریفوں جب ماں کی قبر پہ آیا حسین میں چلنے کی ہمت نہ رہی۔ مقتل کے جملے ہیں، ایسے آیا جیسے عصر عاشور اکبر کی لاش پہ، قبر مادر پہ آ کے کہتا تھا السلام علیک یا اماں، اماں غریب کا سلام۔ قبر مادر سے آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹا تجھ پہ بھی سلام۔ اجرکم اللہ۔ الوداع کر کے حسین گھر آئے، بی بی ام سلمہ نے پوچھا حسین مولا میں نے سنا ہے آپ نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ ہاں اماں، نانا کا دین نہیں بچتا جب تک مدینہ نہ چھوڑوں، اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دوں گا عزادارو۔ حسین ابن علی نے جب اتنا فرمایا نا، نانی تڑپ گئی اور تڑپ کے کہنے لگی میرا لال، میرا امام، بتا مدینہ چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ رو کے فرمایا میں کربلا جاؤں گا۔ کربلا کا نام سنا، جلدی سے حجرے میں گئی اور ایک شیشی میں خاک لے کر آئی۔ آواز آئی حسین دیکھ یہ تیرے نانا خاک دے کر گئے تھے، اور فرمایا تھا ام سلمہ جب تک خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب خاک لہو میں بدل جائے سمجھنا حسین پہ قیامت آ گئی۔ مولا تو جا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ غریب نے رو کے کہا اماں تجھے نانا نے بتایا تھا، آ تجھے مقتل دکھاتا ہوں۔ اور ماں بہنوں اللہ نہ کرے کسی ماں کو بیٹے کا مقتل دیکھنا پڑے۔ امامت کا اشارہ کیا، ماں نے دیکھا تڑپ گئی۔ کیا دیکھا؟ کڑی الجواں کا لاشا، ضعیف باپ، برچھی میں ہاتھ۔ میرا لال یہ کون ہے؟ اماں پہچان یہ میرا علی اکبر۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کرو، اماں میں تیرا حسین۔ اب کیا دیکھا؟ فرات کے کنارے ایک شیر دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ حسین یہ کون ہے؟ اماں پہچان یہ میرا عباس ہے۔ ایک ایک شہید دکھاتا رہا غریب۔ ایک منظر ایسا آیا بی بی کی چیخیں نکلی جب غریب نے کہا اماں پہچان یہ 70 قدموں پہ تیری زینب۔ اماں قاتل میرے سینے پہ ہے، رو کے کہتی تھی حسین بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔